اگر چارلز ڈارون کے نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایولیوشن کو درست مان لیا جائے تو ڈارون کے اصولوں کے مطابق نسل انسانی کو اپنی بقا کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑے گی۔ آج کا انسان ہزاروں مشکلات، بیماریوں، جنگوں، بھوک اور حتیٰ کہ عظیم الجثہ و ہیبت ناک جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر کے آج کی سائنسی اور مصنوعی ذہانت کی دنیا تک پہنچا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے کامیاب انسانوں اور کامیاب قوموں نے وقت کی ضرورت کیا ہے کہ سوال کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی جان توڑ کوشش کی ہے۔ آج کی دنیا میں مادی ترقی کی دوڑ ہے۔ ہم خواہی نخواہی اس دوڑ کا حصہ ہیں۔ اخلاقیات، محبت، امن اور معاشرتی روایات معاشروں کے تادیر امن اور قیام کے بعد پیدا ہونے والی خوبیاں ہیں، وگرنہ کئی تجربات میں ثابت ہو چکا ہے انسانی جبلت میں آج بھی وحشی پن، نفرت اور ایک دوسرے پر برتری کا جذبہ موجود ہے۔ اس مبارزت میں اخلاق، محبت یا درد دل کی کوئی خوبیاں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ بار بار کی جنگیں اور انسانوں کی نفرت اسی انسانی جبلت کا خطرناک اور تاریک پہلو ہیں، جن سے پہلو تہی کیے بغیر ہم وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہاں طاقت اور وہ بھی اندھی طاقت کی ہی حکمرانی رہی ہے۔ کبھی جسمانی طاقت سب کچھ تھی، اندھی طاقت کے ساتھ پھر ذہنی طاقت یعنی ذہانت کا زور بڑھنے لگا۔ سکندر اعظم نے دنیا صرف اس لیے فتح نہیں کی تھی کہ اس کے فوجی طاقتور اور بہادر تھے، بلکہ وہ ہر جنگ ذہانت اور چالاکی سے لڑتا تھا، اور ہر لڑائی میں کوئی نہ کوئی نئی تکنیک اختیار کرتا تھا جس سے دشمن آسانی سے چت ہو جاتا تھا۔ صرف سکندر اعظم ہی کیا، دنیا میں تقریباً ہر جگہ کی یہی کہانی ہے۔ افغانستان میں مجاہدین کی روس سے جنگ شروع ہوئی تو روس جہازوں سے بمباری کرتا تھا۔ اپنے سپاہیوں کا نقصان کیے بغیر روسی سپاہی افغانوں کا شدید نقصان کر دیتے تھے۔ امریکہ نے مجاہدین کو کندھے پر رکھ کر چلانے والا سٹنگر میزائل دے کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ ایک غیر تربیت یافتہ مجاہد بھی اپنے کندھے پر ایک سٹنگر رکھ کر مارتا جو روسی جہاز کے پرخچے اڑا کر رکھ دیتا۔ روسی جہاز ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گئے تو اس بھاری نقصان کے بعد روس نے جہاز بھیجنا ہی بند کر دیے، اور یوں فضاؤں سے مجاہدین کو جو خطرہ تھا وہ سرے سے ختم ہو گیا۔ باقی کہانی جو بھی ہے، مگر سٹنگر میزائل نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ افغان جہاد دوم میں امریکہ نے 9/11 کے بعد طالبان رجیم کو ختم کیا تو اس بار مجاہدین جارح کی بجائے مزاحمتی پالیسی اختیار کر گئے اور دور پہاڑوں کی محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ وہاں امریکی یا پاکستانی کسی بھی فوج کے نہ جہاز پہنچ سکتے تھے اور نہ فوجی دستے۔ ایسے میں امریکہ نے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا، اور پھر القاعدہ اور طالبان کے رہنما پہاڑوں میں چھپنے کے باوجود ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ اسامہ بن لادن ایک خصوصی آپریشن کا نشانہ بنی، وگرنہ سبھی نامور جہادیوں کو ڈرون نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا۔ اسرائیل نے مصنوعی ذہانت کی پروگرام تیار کر کے غزہ اور لبنان میں بڑی بڑی مجاہدین کو شہید کیا۔ ایران کے اندر امریکہ نے جسے چاہا اسے نشانہ بنایا، کیونکہ ٹیکنالوجی، طاقت اور ذہانت کا ایک نیا ہتھیار ہے جس سے دشمن کو بآسانی زیر کیا جا سکتا ہے۔ مسلم امہ وقت کی ضرورت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپس کی لڑائیوں اور ناسمجھی نے اسے کمزور بنانے اور مستقبل کو نہ پڑھ سکنے کے ویژن سے محروم کر رکھا ہے۔ فی الحال مغربی دنیا سے لڑنے یا مقابلہ کرنے کا وقت نہیں، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ انسانی ترقی صرف کسی ایک ملک کی نہیں، یہ انسان کی مجموعی ترقی ہے۔ مغرب کی ترقی، طاقت اور ٹیکنالوجی سے لڑائی فضول ہے، اس میں شکست ہونی ہی ہوتی ہے۔ افغانستان، عراق، لیبیا، شام، غزہ اور لبنان میں یہ ہو چکا، اور ایران کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ مسلم امہ کو لڑائیوں، جنگوں اور مخاصمت کی پالیسیوں کی بجائے علم اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی آج کی ضرورت ہے۔ جنگ، دفاع اور جہاد سے غفلت کیے بغیر علم اور ٹیکنالوجی کا حصول مسلم دنیا کو طاقت اور ذہانت کے دائرے میں نمایاں مقام دلا سکتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام میں کرشماتی طور پر تعلیم کا اہم ترین کردار ہے۔ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام میں ان چار شخصیات کا کردار نمایاں ترین ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور علامہ محمد اقبال۔ چاروں کی خاص بات ولایت سے تعلیم تھی۔ یہ چاروں ولایت نہ جاتے اور دلائل سے مسلح ہو کر جنگ نہ لڑتے تو پتہ نہیں کب ہندوستان آزاد ہوتا اور کب پاکستان بنتا۔ اور تو اور پاکستان کا قیام تو تعلیم کے ساتھ 100% منسلک ہے۔ قیام پاکستان کی تحریک کا آغاز ہی سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوتا ہے۔ اسی یونیورسٹی نے تحریک پاکستان کی ساری قیادت تیار کی، اور پھر اسی یونیورسٹی نے اسلامیان ہند کا رخ متعین کیا۔
پاکستان کو چلانے میں بھی علی گڑھ کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا اہم ترین کردار رہا۔ گویا تعلیم نے نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کو چلانے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ وقت کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے 20ویں اور 21ویں صدی کے مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے واقعات کو دہرانا ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی اور پنجابی سپاہیوں نے اس جنگ کو جیتنے میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ لڑائی کے نتیجے میں عرب و حجاز نے ترکی سے علیحدگی اختیار کر کے آزادی حاصل کر لی، جس کے لیے عرب، برطانیہ اور مغربی ممالک کے احسان مند تھے کہ انہوں نے ان کو ترکوں سے آزادی دلائی۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ہندوستان اور بالخصوص پنجاب نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ 50,000 پنجابی جانیں قربان ہوئیں، تب جا کر برطانیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہیں خوشی سے اور کہیں مجبوری سے مسلم دنیا کی 57 نو آزاد اور خود مختار ممالک کا ظہور ہوا۔ تاہم ان 57 ممالک میں سے کسی ایک نے بھی تادم تحریر کوئی سائنسی دریافت، کوئی نئی ٹیکنالوجی یا کوئی نیا بین الاقوامی نظریہ یا تھیوری پیش نہیں کی۔ دھیان رہے کہ جنگ اور تصادم کا راستہ اختیار کر کے 8 مسلمان ملک آزاد، خود مختاری اور اپنا دفاع کھو چکے ہیں۔ فی الحال جو بھی اس راہ پر چلے گا اس کا حال ایسا ہی ہوگا۔ ابھی لڑائی کا نہ وقت ہے نہ امید کی کوئی وجہ، ابھی تو مقابلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسے میں لڑنا صرف اور صرف خودکشی ہے۔ باقی ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلا دور جنگوں کا نہیں، معاشی، تکنیکی اور عملی مقابلوں کا ہے۔ جس طرح زمینی جنگ کا دور ختم ہو کر فضائی جنگ کا دور شروع ہو چکا ہے، اسی طرح اب ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے علوم وقت کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو مارنے، تباہ کرنے سے نکل کر ایک دوسرے کو تقویت اور ترقی دینے پر توجہ دینا ہوگی۔